اعجاز صاحب آپ بتائیے گا غزہ کا آپ کو کیا لگتا ہے اگلے کچھ ماہ میں کیا نقشہ پیش کرے گا؟ یہ کہنا تو بالکل ممکن نہیں کہ بھئی ایگزیکٹ کیا صورتحال ہوگی، لیکن امن نہیں ہوگا. جو بھی کیوس ہوگا وہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امن کا جو شاہراہ یہ نہیں لے رہے اور لینی چاہیے وہ تھی دو ریاستی حل، جس پہ اسرائیل جو ہے وہ آ نہیں رہا. اگر آپ فلسطین کی کوئی ریاست ہی نہیں بنانے دیں گے تو یہ کیسے اس علاقے میں امن آ سکتا ہے؟ 2 ملین غزہ میں رہتے ہیں، 3 ملین ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، اور پتہ نہیں 4 5 6 ملین جارڈن میں رہتے ہیں، کچھ ساؤتھ لیبنن میں بھی ہیں پیلسٹینینز. یہ آپ علاقے کو ایجیٹیشنل شکل میں رکھیں گے. جو بورڈ آف پیس ہے وہ اتنا ہی ٹرانزیکشنل ہے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہیں، کیونکہ وہ ان کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے. اور پاکستان اور جو دنیا کے ممالک شامل اس لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے اپنے خلاف، یعنی ہم لوگ ٹارگٹ نہ بنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بہانے کو تھوڑا بہت سلسلہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستانی یا شاید عرب کے دوسرے ممالک بھی وہ حماس سے لڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیں گے. صحیح ہے. اور پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا کہ اسٹیبلائزیشن فورس میں ہم نہیں شامل ہوں گے. ایسی فورس جو حماس سے لڑتی ہوئی پائی جائے، یا ایون اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے، جنہوں نے بائی دی وے ابھی تک آدھا غزہ قابو کیا ہوا ہے، آدھا. جی تو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے نا. یہ تو حقیقت یہ ہے، جو ایک تلخ حقیقت ہے، کہ اسرائیل اس علاقے کا بالادست ہیجمون بن گیا، اور اس کی طرف جو مزاحمت تھی وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایران ایک واحد مزاحمت ہے جس پہ اس کی توجہ ہے کہ وہ کسی طرح اس کو کمزور کر دیا جائے اور سارے عرب ممالک پھر جو ہے ابراہمز ایکارڈ میں آ جائے. صحیح ہے. لیکن ان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر وہ وہاں پہ فلسطینیوں کا کیا کریں، صومالی لینڈ میں لے کے جائے، عرب دنیا میں لے کے جائے، یہ سب حل نہیں ہوں گے. ایک ہی حل ہوگا کہ ان کی وہاں ایک ریاست بنائی جائے، ان کو اپنے طریقے سے چلنے دیا جائے، اور اسرائیل کو ایز ہیجمون ایکسپٹ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اسرائیل کو اگر جیسے جیسے اسرائیل ہیجمون بنتا جا رہا ہے تیسے تیسے سارے عرب ملکوں کو پتہ چل گیا کہ ایران ان کا اصل دشمن نہیں ہے. وہ اتنے سال غلط جگہ گھومتے رہے ہیں، اور اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ریپروشمہ کر رہے ہیں سارے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو زیادہ خطرناک ہیجمون یہاں علاقے میں ہم پیدا ہو ہمیشہ گیا. ایک بات سنتے بھی تھے کہ دیکھو جب دشمن مارتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا فرقہ اور کس کا فلاں کیا ہے. اب تو نیتنیاہو نے ٹویٹ پہ ایک ہی ٹویٹ میں لکھا بھی ہے نا کہ یہ جو سنی الائنس ہے فلاں 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 اس کو بھی ختم کرنا ہے، یہ جو شیعہ الائنس ہے فلاں فلاں انعام لینے کے. تو یعنی بالکل کلیئر ہے کہ بھائی جو آپ نے کہا کہ یہ ایک ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بالادستی ہے، توسیع پسندانہ ہے، الگ ارادے ہیں. اور چلو اس کی ریلائزیشن نظر آئے. اب ٹورڈز دی اینڈ خالد صاحب اگر آپ بتا سکیں، ظاہر آپ کا میزائل اور یہ ساری چیزیں آپ کی ایکسپرٹیز سر، اور ایران کا میزائل پروگرام بہت زیادہ زیر بحث بھی آتا ہے. یہ میزائل پروگرام یہ استطاعت رکھتا ہے کہ یہ جو ابراہم لنکن جو بحری بیڑا جس کی آپ نے پوری ڈیٹیلز بتائیں، اس پر ایک لمیٹڈ ہی صحیح یا کسی حد تک اس پہ اسٹرائک کر سکے اور اس کو ایک اتنا نقصان کم از کم پہنچا سکے کہ جس سے امریکہ ہزیمت کا شکار ہو؟ عامر صاحب دیکھیے، نارملی تو یہ ظاہر ہے دنیا کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ کیریئر ہے، تو اس کا ڈیفنس جو ہے یا ایئر ڈیفنس بھی ہے اس کا بہت مضبوط ہے. نہ صرف اس پہ بہت اسٹرانگ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک سسٹم ہے بلکہ بہت بڑا جیمنگ کیپیبلٹیز ہے اس کے اوپر لگی ہوئی. یہ نہیں آنے والے میزائل کو ڈیفلیکٹ کر لیتا ہے، مس گائیڈ کر سکتا ہے، بہت زیادہ وہ ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایران کی کیا کیپیبلٹی ہے. یہ تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب جون پچھلے جو ہوا ہے اس واقعے کے بعد ایران کی حکومت نے اپنے ڈیفنس پر، خاص طور پر میزائل سسٹم پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہی ایک ون آف دا ریزن ہے جس کو کنٹریبیوٹ کیا، جس نے ایرانیوں کی جو اقتصادی حالت جو بری ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مظاہرے ہوئے تھے، وہ ایک کنٹریبیوشن اس ملٹری ایکسپینشن کی بھی تھی جو ایرانی حکومت کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگلے کسی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ سپینڈنگ کریں اور میزائلز خریدیں اور آرسنل جو ڈپلیٹ ہوا ہے اس کو ریپلینش کریں. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو اپرنٹلی جو نون کیپیبلٹی ایران کی کو اتنا ڈیمیج کر سکیں گے، کیونکہ جو ابراہم لنکن اٹ سیلف ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، نمبر ون. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا بنیادی طور پر جب آپ بات کر رہے تھے کہ ریزالو کیا ہے اور کتنے زیادہ سرپرائز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ابراہم لنکن کو ہی ٹارگٹ کیا جائے. اگر امریکن اٹریشنز کہیں اور بھی ہوئیں، ایک چیز سب نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیے دنیا بھر میں امریکہ کے 702 فٹ پرنٹس، سیٹلائٹس اور ایئر بیسز ہیں پوری دنیا میں. 702 میں سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ
रशिया की सिर्फ 5 है फुटप्रिंट्स या बेसेस आउटसाइड, और चाइना का सिर्फ जिबूती में 1 है। तो मैं सिर्फ आपको इस डाटा से बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना अमेरिका ऑफेंस की कैपेबिलिटी रखता है और एडवांटेजेस पोजीशन में है, उतनी ही उसकी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उसके फुटप्रिंट जहां जहां होंगे वो एक लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे ईरान के लिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे नेबरिंग कतर में हो, जैसे पिछली दफा हुआ था। तो आई थिंक देखना ये पड़ेगा कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्या है ईरान की, और किस किस टारगेट को किस प्रायोरिटी से और कितनी लिथैलिटी सेट करेगा, वो टाइम बताएगा। थैंक यू वेरी